سابق وزیر اعظم پاکستان اور سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ ان سے کوئی بھی ان کا گھر کا فرد، ان کا وکیل یا کوئی بھی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ وہ کس حال میں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، نہ جانے کس جرم کی اتنی بڑی سزا ہے کہ وہ اس کو مل رہی ہے۔ حالانکہ اس کے اوپر کوئی اتنا بڑا جرم ابھی تک ثابت نہیں ہوا، نہ تو کوئی کرپشن کا جرم ثابت ہوا ہے۔ دو ایسے کیسز تھے جو وہ بھی اڑ گئے ہیں، ایک سائفر والا وہ بھی اڑ گیا، عدت والا کیس وہ بھی اڑ گیا۔ ابھی کوئی ایسا ہے کہ جس میں وہ ملزم ہے، مجرم نہیں ہے۔ اب ملزم ہوتے ہوئے بھی ان سے ملاقاتیں بند ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے جو اس وقت جاری ہے اور ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ظاہر ہے پھر ان کی جماعت کو شکوک پڑیں گے، ان کے کارکنوں کو شکوک پڑیں گے کہ آخر کیا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ کہ اچانک ان سے ملاقاتیں بند کروا دی گئی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں تو ہم 15 اکتوبر کو احتجاج کریں گے پھر سے ڈی چوک پر، اور اس بار پورا پاکستان احتجاج پر آئے گا اور ہم ڈی چوک چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے تو یہ حکومت کے لیے کوئی خسارہ تو نہیں ہے۔ آج بھی ان کی بہن نورین خان نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم عمران خان سے پھر بھی ملاقات نہیں کروا سکتے، حکومت جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے۔ اگر ایک بندے کی جا کر ملاقات کروا دیتے ہیں 5 منٹ تک کے لیے، اس کو پولیس کے حصار میں لے کر جاتے ہیں اور 5 منٹ اس سے ملاقات کروائی دی جاتی ہے، تو کون سی سیکیورٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ پھر احتجاج جو ہے وہ بھی کینسل ہو سکتا ہے اگر ان سے ملاقات کروائی جا سکتی ہے۔ اب کچھ صحافی ہیں، کچھ نام نہاد صحافی جن کو میں کہنا چاہوں گا حکومت کے ٹٹ پونجیے ہیں، حکومت کے لفافی ہیں، معلوم نہیں کیا ہیں، حکومت سے کچھ ہمدردیاں ہیں، معلوم نہیں ایسا کیا ان کو ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ ظلم و جبر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بھی حق حقوق انصاف کی بات نہیں کرتے۔ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا جی ہماری جو وہ کانفرنس ہو رہی ہے شنگھائی تعاون تنظیم، یہ اس کو سبوٹیج کرنے کی کوشش ہے کہ 15 اکتوبر کو یہ لوگ آ جائیں گے اور 16 اکتوبر کو جو ہے وہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہے، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے کال دے دی ہے احتجاج کی ڈی چوک میں تاکہ اس کو سبوٹیج کیا جا سکے۔ انٹرنیشنل لوگ آئیں گے، باہر کی دنیا کے لوگ آئیں گے، ان کو ہم نے پازیٹیو اپنا تشخص دکھانا ہے، پازیٹیو چہرہ دکھانا ہے، پازیٹیو فیس دکھانا ہے ہم نے، تو یہ ہماری ان کے سامنے جو ہے وہ بے عزتی کروانے کے اوپر تلے ہوئے ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کے حالات شاید آپ لوگ خراب کرنا، حکومت خراب کرنا چاہتی ہوگی نا، کیوں؟ کیونکہ اگر ایک انسان کو یا تو ان کا وکیل یا تو ان کی بہن یا تو ان کا کوئی خیر خواہ جا کر ان سے کوئی سیکیورٹی، چلو آپ ان کو 1000 پولیس والے گھیر کے جاؤ اڈیالہ میں، اس کو لے کر جاؤ جو ملاقات کرنے جائے، وہ ایک بندہ ہزاروں پولیس والوں کے حصار میں آ کر کوئی سیکیورٹی بریچ کر سکتا ہے؟ جاؤ اس سے ملاقات کرو، وہ واپس آ کر پورے پاکستان کو احوال دے دے گا عمران خان ٹھیک ہیں۔ کیا مسئلہ ہے آخر؟ ہوا کیا ہے عمران خان کے ساتھ کہ حکومت ان کو ملاقات ہی نہیں کروانے دی جا رہی، کوئی اس کی کوئی خیر خبر ہی نہیں دے رہا؟ آخر پھر تو انہوں نے احتجاج پر آنا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہماری کانفرنس ہو رہی ہے تو لہٰذا آپ احتجاج پر نہ آئیں، آپ ان کے بندے پکڑیں، بندے اغوا کریں، لوگوں کے اوپر چھتر ماریں، لوگوں کے اوپر اتنا تشدد کریں۔ یہ میں تصویریں دیکھ رہا تھا، عمر ملک صاحب ہیں ہمارے بھائی، وہ آتے ہیں یو کے سے، چھٹی پر آتے ہیں، ان کے والد کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ واپس آتے ہی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جرم جی وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے گانا گاتے تھے، ترانے گاتے تھے۔ اب ایک سنگر وہ ترانے نہیں گائے گا تو اور کیا؟ اس کی اتنی بڑی سزا؟ آپ یہ تصویریں دیکھیں ذرا، آپ ان کو چھتر ماریں، آپ ان کے بندے اٹھائیں، غائب کریں، آپ روزانہ ان کے اوپر بے بنیاد پرچے کاٹیں، ان کی عورتوں کو گربانوں سے پکڑ کر گھسیٹیں، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں، ان کو غائب کریں، ان کے اوپر تشدد کریں۔ وہ اگر پرامن احتجاج کے لیے بھی آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ شر پسند ہیں، یہ ہماری کانفرنس سبوٹیج کرنا چاہتے ہیں، مہمانوں کے آگے ہمارا تشخص خراب کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں سرکار، تشخص تو آپ اپنا خراب کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ ان کو ماریں پیٹیں، دوسری طرف ان کو شر پسند بھی آپ کہیں، دہشت گرد بھی انہیں آپ کہیں۔ یہ تو نہیں چل سکتا نا ایک ہی ساتھ میں۔ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے، شرم تو اس حکومت کو آنی چاہیے، شرم تو حکومت کے ہینڈلرز کو آنی چاہیے کہ ایک شخص جس سے نہ ملاقات کروائی جا رہی، آخر خوف کیا؟ اس کا کوئی جرم ہے؟ وہ ملک پاکستان کا ایسا شاید پہلا وزیر اعظم ہے جو خود جیل میں، اس کی بیوی جیل میں، اس کی بہنیں جیل میں، اس کا بھانجا جیل میں، اس کے ساتھ معمولی سا جس کا بھی تعلق ہے، جو بھی رشتہ داری ہے، وہ بھی جیل میں۔ یہ پاکستان کا پہلا وزیر ہے۔ اس کا جرم کیا ہے جی؟ توشہ خانہ کے ہزاروں، یہاں پر سینکڑوں کیسز چلے ہیں پاکستان میں دوسرے سیاستدانوں کے اوپر بھی۔ کیا دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا تھا؟
کیا ان کی بھی ملاقاتیں بند کروا دی گئی تھی؟ کیا ان کی پارٹیوں کے ساتھ بھی انسانی حقوق جیسے یہ جو ہو رہے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یہی کی گئی تھیں؟ حکومت 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 جی، وہ فارم 47 کی حکومت ہے، جھولی میں ڈال دی گئی. اب اس کے اوپر اتنا تکڑ کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہماری کانفرنس ہو رہی ہے، آپ یہ کریں ان سے ملاقات کروا دیں. روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھا کر مارنا پیٹنا اور پھر خود ہی یہ کرنا کہ جی ہمارے یہ لوگ آ رہے ہیں جی یہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. فساد تم لوگوں نے برپا کیا ہوا ہے. معصوم لوگوں کو اٹھا کر ان کو مارنا پیٹنا، ان کو غائب کرنا، یہ کہاں کا امن ہے؟ یہ تو خود ایک فساد ہے. ججز کو کنٹرول کرنا، ججز کے اوپر یہ پریشر ڈالنا. اب وہ دیکھ رہا ہے ان کی بہنوں کے اوپر وہ ایک پولیس اہلکار جو فوت ہو گیا تھا شیلنگ سے، خود کی اپنی شیلنگ سے وہ فوت ہو گیا تھا. اب اس کے قتل کا جو ہے وہ پرچہ اس کی بہنوں کے اوپر ڈالا ہوا ہے. حالانکہ ایک دن وہ پہلے گرفتار ہوتی ہیں، پولیس والا دوسرے دن جو ہے وہ فوت ہوتا ہے، تو وہ ایک دن پہلے کیسے اس کو قتل کر لیتی ہیں؟ اب اس بات کے اوپر بھی جج صاحب نے ریمانڈ دے دیا ہے. تو ملک میں انصاف کہاں ہے؟ اب وہ اگر تم لوگ ایسا کرو تو تم امن پسند ہو. اگر کوئی اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے آتا ہے تو یہ جی فساد ہے، یہ سوچی سمجھی سازش ہے، تم خود سازشی ہو. یہ حکومت سازشی ہے، حکومت کے ہینڈلر سازشی ہیں. اس ملک کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے تم لوگوں نے. پوری عوام کو زیر عتاب ڈال کر، عذاب میں ڈال کر کانفرنسیں ہو رہی ہیں جی، ہمارے مہمان آ رہے ہیں جی. ایسا نہیں ہو سکتا. لوگوں کی آپ عزت نہ کریں اور وہ آپ کے مہمانوں کی عزت کریں. انسانوں کی طرح حکومت کریں، انسانوں کی طرح لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کریں. پاکستان کو امن لے کے آئیں. یہاں پر انصاف کے ساتھ چلیں تو لوگ آپ کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلیں گے. لوگ اگر اپنے جمہوری حقوق کے لیے نکلتے ہیں تو وہ شر پسند ہیں، فسادی ہیں. تم اگر آئین بھی توڑ دو تو تم امن پسند ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.